چلیے ایک سفر کرتے ہیں ایسے وقت میں جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور پھر اچانک ایک ایسی روشنی نمودار ہوتی ہے جو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی سنیں گے، ایک ایسے بچے کی کہانی جس کی آمد نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دیا۔ 360 یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، ذرا تصور کریں، یہ ان بتوں کی تعداد تھی جو مکہ کے سب سے مقدس مقام خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ جی ہاں، وہ جگہ جو ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھی، وہ شرک اور گمراہی کا مرکز بن چکی تھی۔ تو ہماری کہانی کی شروعات اس عظیم نور کے آنے سے پہلے کے دور سے ہوتی ہے، ایک ایسا دور جب عرب کی سرزمین گہری تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس وقت حالات کیسے تھے۔ دیکھیے، اس زمانے میں معاشرہ بہت سی برائیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتے تھے۔ جوا اور شراب پینا تو جیسے عام سی بات تھی۔ غریبوں اور کمزوروں پر ظلم ہوتا تھا۔ لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ کچھ لوگ اپنی نوزائیدہ بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ یہ تھی وہ گہری تاریکی جس میں ایک روشن صبح طلوع ہونے والی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا، ہر گہری رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے۔ اس اندھیرے میں بھی امید کی کچھ کرنیں موجود تھیں، اور یہ نشانیاں اس بچے کے آمد سے بھی پہلے اس کے والدین کی شرافت سے ہی نظر آنے لگی تھیں۔ قریش قبیلے کے سردار عبد المطلب کے ایک بیٹے تھے عبداللہ۔ وہ اپنے کردار اور خوبصورتی میں بے مثال تھے، لیکن ان میں ایک بہت ہی خاص بات تھی۔ ان کے چہرے سے ایک نور جھلکتا تھا، ایک ایسی روشنی جو اس بات کا اشارہ تھی کہ ان کی نسل سے کوئی بہت عظیم ہستی آنے والی ہے۔ اور پھر عبداللہ کی شادی مکہ کے سب سے نیک اور پاکیزہ گھرانوں میں سے ایک بی بی آمنہ سے ہوئی۔ یہ دو بہترین انسانوں کا ملاپ تھا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عبداللہ اپنی ہونے والی اولاد کا چہرہ دیکھنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور پھر وہ رات آئی، وہ لمحہ آیا جب وہ بچہ اس دنیا میں تشریف لایا۔ یہ کوئی عام رات نہیں تھی، بلکہ یہ معجزات کی رات تھی۔ ایسے معجزات جنہیں صرف مکہ میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں محسوس کیا گیا۔ خود ان کی والدہ بی بی آمنہ بتاتی ہیں کہ حمل کے دوران انہیں کبھی کوئی بوجھ یا تکلیف محسوس نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے ایک ایسا نور دیکھا جس کی روشنی یہاں مکہ سے لے کر دور ملک شام کے محلات تک پہنچ گئی۔ یہ اس بچے کی آمد کا پہلا اشارہ تھا۔ اور پھر جس لمحے وہ پیدا ہوئے، ایک ناقابل یقین واقعہ پیش آیا۔ یاد ہیں وہ 360 بت جن کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا؟ وہ سب کے سب خود بخود خانہ کعبہ کے اندر اوندھے منہ گر پڑے۔ یہ اس بات کا کھلا اعلان تھا کہ اب جھوٹ کا دور ختم ہوا۔ 14 یہ صرف مکہ کی بات نہیں تھی۔ اسی لمحے ہزاروں میل دور فارس کی عظیم سلطنت کے بادشاہ کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے یعنی ٹاورز ٹوٹ کر زمین پر آ گرے۔ اور یہی نہیں، فارس میں ایک آگ تھی جسے لوگ پچھلے 1000 سال سے پوج رہے تھے، وہ کبھی نہیں بجھی تھی، لیکن اس بچے کی پیدائش کے لمحے وہ آگ بھی اچانک بجھ گئی۔ یہ ساری نشانیاں بتا رہی تھیں کہ دنیا میں ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب کہانی کا رخ شہر کی رونق سے نکل کر صحرا کی وسعتوں کی طرف مڑتا ہے، جہاں اس بچے نے اپنے بچپن کے ابتدائی سال گزارے، اور یہاں ہم دیکھیں گے کہ ان کی موجودگی کس طرح اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے رحمت بن کر آئی۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق شہر کے بچوں کو اچھی صحت اور خالص زبان سیکھنے کے لیے صحرا میں بھیجا جاتا تھا۔ بی بی حلیمہ جنہوں نے اس یتیم بچے کو گود لیا، ان کی تو جیسے قسمت ہی بدل گئی۔ ان کے کمزور جانوروں میں اتنا دودھ آنے لگا کہ برتن بھر جاتے تھے۔ ان کی سوکھی زمین ہری بھری ہو گئی، اور ان کے گھر میں ایسی خوشحالی اور برکت آئی جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایک اور بڑا ہی حیران کرنے والا واقعہ پیش آیا۔ ایک دن ایک شیر نے بی بی حلیمہ کی بکریوں پر حملہ کر دیا۔ وہ 3 سالہ بچہ آگے بڑھا اور شیر کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور پھر سب نے دیکھا کہ شیر نے بچے کو دیکھ کر احترام سے بکری چھوڑ دی اور واپس چلا گیا۔ سبحان اللہ! اب ہم ان کے بچپن کے اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ حصہ دکھ اور غم سے بھرا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں ان کی آنے والی ذمہ داریوں کی واضح نشانیاں بھی موجود تھیں۔ انہوں نے بہت چھوٹی سی عمر میں بڑے بڑے صدمے دیکھے۔ پیدائش سے پہلے ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ صرف 6 سال کے تھے جب ان کی پیاری والدہ بھی انہیں چھوڑ گئیں، اور پھر 8 سال کی عمر میں ان کے دادا جو اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ یہ آزمائشیں جیسے انہیں آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہی تھیں۔ اپنے دادا کے بعد ان کے چچا ابو طالب نے ان کی پرورش کی۔ جب وہ 12 سال کے ہوئے تو وہ اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے لیے شام کے ایک لمبے سفر پر روانہ ہوئے۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جہاں ایک بہت بڑا راز کھلنے والا تھا۔ اس سفر میں بھی عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔
जब भी काफला चलता, एक बादल का टुकड़ा मुसलसल उनके सर पर साया करता रहता। जब वो किसी दरख्त के नीचे आराम करते तो दरख्त की टहनियां उनकी तरफ झुक जातीं। ये सब मंजर एक ईसाई आलिम बहीरा अपनी खानका से देख रहा था और वो समझ गया कि ये कोई आम बच्चा नहीं है। बहीरा ने फौरन अबू तालिब को बुलाया और उन्हें खबरदार किया, इस बच्चे को लेकर फौरन मक्का वापस चले जाओ और इसे उसके दुश्मनों से बचाकर रखना, क्योंकि बहीरा पुरानी किताबों के इल्म से जान चुका था कि ये वही बच्चा है जिसका इंतजार किया जा रहा है, यानी अल्लाह के आखिरी नबी। तो बहीरा को ये सब कैसे पता चला? इसने इनके कंधों के दरमियान एक खास जिस्मानी निशान देखा जिसे महर नबूवत कहते हैं। इस निशानी का जिक्र पुरानी आसमानी किताबों में मौजूद था और ये आखिरी नबी की पहचान थी। ये एक पक्का सबूत था। वक्त गुजरता गया और वो बच्चा अब एक नौजवान बन चुका था। अब हम कहानी के इस हिस्से पर पहुंचे हैं जहां उनका किरदार ही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गया। अपनी जवानी में वो अपनी सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे अखलाक की वजह से पूरे मक्का में मशहूर हो गए। जिस माशरे में हर तरफ बुत परस्ती थी, उन्होंने कभी किसी बुत को नहीं पूजा। जब भी लोगों में कोई झगड़ा होता वो उनके पास आते, क्योंकि सब जानते थे कि वो हमेशा इंसाफ से फैसला करेंगे। उनका किरदार इतना साफ और बेदाग था कि मक्का के लोगों ने खुद उन्हें दो बहुत ही खास नाम दिए, अस-सादिक यानी वो जो हमेशा सच बोलता है, और अल-अमीन यानी वो जिस पर आंखें बंद करके भरोसा किया जा सकता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे जहन में आता है कि आजमाइशों और मोजज़ात से भरा बचपन किसी की तकदीर को आखिर किस तरह बनाता है? यही वो सफ़र था जिसने एक यतीम बच्चे को तैयार किया ताकि वो आगे चलकर सिर्फ अरबों के लिए नहीं बल्कि तमाम जहानों के लिए रहमत बन सकें।